أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا صدق اللہ العظیم۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا، رحمان نے اپنے لیے ایک بیٹا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، تم لائے ہو ایک بہت بری چیز۔ اس کو آج کے الفاظ میں یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ نظریہ اختیار کر کے ایک سنگین حرکت کی ہے، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ کہہ کر کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے، اور اتنی بڑی یہ غلطی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے، اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ نظریہ رکھنا۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ پکارتے ہیں رحمان کے لیے اولاد کو، لیکن اس کا ترجمہ یوں، آپ یہ لفظی ترجمہ ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ یہ نظریہ پہلے بھی کئی مقام پر گزر چکا ہے، ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جو عیسائی ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے کہ جب بھی انسان کسی غلط نظریے کو اختیار کرتا ہے تو پھر خود اس مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس نظریے پر برقرار نہیں رہتے، پھر وہ مذہب یا وہ دین تفرقہ بازی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ آج بھی دیکھیں تو عیسائیت کے سب سے زیادہ فرقے، عیسائی مذہب جو ہے اس کے بہت سارے فرقے ہیں۔ کسی کا نظریہ عقیدہ تثلیث کا ہے کہ اللہ کا بیٹا تو نہیں لیکن اللہ تین ہے، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی، نعوذ باللہ، تو اب عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، اور ان کو پھانسی لگنے کے بعد 3 دن بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، اور انہی کے سامنے یہ نظام عالم ہے۔ کسی کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں اللہ کے بیٹے ہیں، پھر اللہ کے بیٹے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہی ہے، ہم انسان ہیں تو ہمارے ہاں 2 4 6 10 کسی کے زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کے مالک ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا۔ تو پھر یہ جب باتیں آتی ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں اللہ کا حقیقی بیٹا نہیں، ہم پیار سے کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی بھی، جیسے میں آپ سے کہہ دوں گا بیٹا بات سنو، تو ایسے کہتے ہیں نہیں بیٹا ہم نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیار سے ہم کہتے ہیں اللہ کا بیٹا۔ تو آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی ماں کی گود میں کہا تھا انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ماں کی گود میں بچپن میں ہی اعلان کر دیا کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں، یا خدا کا بازو نہیں ہوں، یا اس کا بیٹا نہیں ہوں، تمام چیزوں کا بچپن میں ہی اس بات کا انکار کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر تعلیمات اٹھا کر دیکھی جائیں انجیل میں، یا جو بھی ان کی باتیں آج تک منقول ہیں اسرائیلی روایات میں، تو وہاں آپ کو کوئی بھی بات توحید سے ہٹی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اور ظاہر ہے جو ایک پیغمبر ہوتا ہے وہ کیسے شرک کی تعلیم دے سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی غلط چیز کی تعلیم دے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات توحید سے بھری پڑی ہیں، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، جیسے اگر آپ مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی جو
ان لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں۔ مثلاً اگر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، اور اس پر کیک کاٹتے ہیں یا جو بھی ان کی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو حالانکہ اس دن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روایات سے، تاریخ سے جو معلوم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ گرمیوں کے ایام تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے یہ۔ اسی طرح اتوار کا دن انہوں نے اپنا عبادت کا متعین کیا ہوا ہے، وہ بھی دیکھا دیکھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتوار کا کیا مطلب ہے؟ سنڈے۔ سن کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ تو کیا مطلب؟ سنڈے کا مطلب سورج کا دن۔ تو سورج کی پوجا تو یہ لوگ کرتے ہی نہیں تھے، ان کے پاس تو دینی مذہب تھا۔ سورج کی پوجا تو وہ لوگ کرتے ہیں جو لا مذہب ہے، جن کے پاس کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے، تو وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن دیکھا دیکھی ان میں اتوار کا دن مقدس ہو گیا، اور اب ان کے ہاں اتوار کے دن ہی سب کچھ ہوتا ہے، یعنی اس کو مبارک سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت میں ان کی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو جیسے یہ دو میں نے مثالیں دی، کرسمس ڈے کی اور سنڈے کی، تو اسی طرح یہ جو ابنیت کا، اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کا عقیدہ ہے، یہ بھی بس ایسے ہی کچھ گھڑ لیا گیا ہے اور بنا لیا گیا ہے، وگرنہ نہ ان کی شریعت میں ایسی کوئی تعلیم تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا عقیدہ اور نظریہ ہے، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان اور زمین پھٹ جائے۔ اور یہ انسان کا اپنا اختراع بھی ہے، جیسے میں نے مشرکین مکہ کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ بیت اللہ کا وہ طواف کرتے تھے برہنہ۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کتنی غلط بات ہے بھائی، لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، ان کپڑوں میں ہم بیت اللہ کا طواف کیسے کریں؟ یعنی ان کے پاس اتنے غلط عمل کی بھی ایک صحیح دلیل تھی۔ تو ایسے ہی اللہ کا بیٹا ہونا یقیناً یہ ایک غلط نظریہ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین پھٹ جائے، فلاں ہو جائے۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں کے پاس چلے جائیں تو ان کے پاس ہزاروں دلائل ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمارے لیے یہ دلائل ردی کے ٹوکری میں پھینکنے کے برابر ہیں۔ ہمارے لیے سب سے پہلے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو ان تعلیمات میں یہی ہے، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی طرح اب انہی پر باقی قیاس کر لیا جائے حضرت عزیر علیہ السلام کو، یا فرشتوں کے اللہ کے بیٹیاں ہونے کے عقیدے کو، یا کسی، کیونکہ یہ جو اولاد ہونا یہ انسان کے لیے ایک عیب ہے، انسان کے لیے، یعنی کہ بئی معنی عیب، یعنی کہ انسان اس کو نہیں چاہتا۔ بعض عیوب کو انسان چاہتا ہے کہ ہوں، بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے عورت کی گواہی نصف ہے، نصف ہے نا، دو عورتیں ہوں ہاں ایک مرد، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی اس کی دو کی گواہی ایک کے برابر ہے تو وہ کوئی کم تر ہے اللہ کی نظر میں۔ یا اسی طرح قرآن نے اس کو بیان کیا کہ جو وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کہ جو زیورات میں پرورش پاتی ہے اور پروان چڑھتی ہے، یعنی عورت کو اپنے حسن کامل کرنے کے لیے زیورات کی، میک اپ کی، فلاں فلاں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مرد اپنے حسن میں کامل ہوتا ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو اب اس قرآن نے اس چیز کو بیان کیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی عورت کے عیوب بیان ہو رہے ہیں، عورت کا اس طرح ہونا اسی میں اس کا کمال ہے، یعنی اسی میں اس کا حسن ہے۔ تو اسی طرح اولاد، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہر کامل اپنا پورا ہونے کے لیے اپنے تمام اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اپنے کامل ہونے کے لیے تمام اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، اور اولاد بھی اپنے ماں باپ کا حصہ ہوتی ہے، جز ہوتی ہے۔ اب اگر یہ کہہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کامل نہیں ہے، اسے کامل ہونے میں اپنے اولاد کی ضرورت ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہے، اس کا تو کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور قرآن نے ایک اور مقام پر دلیل دی، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین میں دو الہ ہوتے، یہ تو کہتے ہیں نا تین، اللہ کہہ رہے اگر کئی الہ ہوتے، دو یا دو سے زیادہ، تو آسمان اور زمین کا نظام درم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا بارش ہو، دوسرا کہتا دھوپ ہو، جیسا کہ اختلاف ہو ہی جاتا ہے، بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے،
بیٹوں میں بھی ہو جاتا ہے، ہر ایک کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہزاروں سال سے، کروڑوں سال سے، لاکھوں سال سے نظام کا چلنا، اور روزانہ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، اور پھر زمین کا گردش کرنا، ستاروں کا نکلنا، اور یہ نباتات اور یہ جمادات اور یہ انسانیت اس کا اس طرح پھلنا پھولنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظام چلانے والا ایک ہے۔ اگر کئی ہوں تو پھر نظام عالم تباہ و برباد ہو جاتا۔ ابھی آپ دیکھ لیں نا، ملک پاکستان کو چلانے والی اگر ایک جماعت ہوتی تو شاید کوئی فائدہ ہوتا۔ یہ کیا نام تھا، پی ڈی ایم۔ اب کئی جماعتیں تھیں تو ہر ایک چاہ رہا تھا کہ میں بھی کھا لوں، دوسرا کہہ رہا میں بھی کھا لوں، ان سب نے تو کھا لیا، لیکن پاکستان کے پاس کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ تو بہرحال جی، تو یہ کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے اولاد کو یہ منسوب کرتے ہیں، مانتے ہیں، حالانکہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد کو بنائے، کیونکہ اولاد تو ضرورت اسے پڑے گی جسے کوئی مجبوری ہو، اس پر بڑھاپا آنا ہو، اس کو کمزور ہونا ہو، اس کے پاس آج پیسہ ہے کل نہ ہونا ہو، وہ آج بادشاہ ہے کل ہو سکتا ہے نہ ہو، تو ان چیزوں کے لیے۔ حالانکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے، ان کل من فی السماوات والارض، فرمایا آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات، انسان ہوں، جنات ہوں، جو مرضی مخلوقات ہیں، یہ تمام کی تمام مخلوقات الا آتی الرحمن عبدا، یہ سب کے سب رحمان کے پاس بندے بن کر کے آ جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان بندہ بن جائے۔ عبد صحیح معنوں میں اللہ کی عبدیت اختیار کر لے، بندہ بن جائے، تو یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے، لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو بندے ہی ہیں، الحمدللہ، اس میں کیا؟ یہاں بندے سے مراد جو آپ نے صفات پڑھی ہیں، متقی، پرہیزگار، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے، خسارہ ہو جائے کاروبار میں لیکن سچ کا ساتھ دینے والے، نماز کسی حالت میں نہ چھوڑنے والے۔ ہم لوگ تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور باقی اخلاقیات، آپ دیکھ لینا کسی کو بھی غصہ آ جائے فوراً ہم گالی دیں، اس طرح اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیں، تو ہم تو دین کو اتنا مانتے ہیں جتنا ہمیں پسند ہے۔ جب ہماری پسند سے دین باہر نکلتا ہے، آگے مطالبہ کرتا ہے، تو وہاں چلنا یہ عبدیت ہے۔ کہ آپ یہ سوچیں کہ میں تو غلام ہوں اللہ کا، بس جو کہہ دیا ٹھیک ہے۔ جیسے جو آپ کا غلام ہے، نوکر ہے، آپ کے محتاط ہے، آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ یار یہ چیز وہاں رکھ دو، وہ کہتے ہیں نہیں وہاں نہیں، یہاں صحیح ہے۔ آپ کہتے ہیں یار اس کو وہاں نہیں، بھائی یہاں اوپر صحیح ہے۔ آپ کو کہ یار تو مالک ہے میں مالک ہوں، چل یہاں سے چھٹی کرا، ایسا ہی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح مالک الملک ہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ سے بڑھ کر کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو اللہ کی عبدیت اختیار کرنا، اسی میں انسان کی کامیابی ہے، بشرطیہ کہ وہ اختیار کرے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لقد احصاهم وعدهم عدا، میں نے تو ان کو گھیر بھی رکھا ہے اور ان کو شمار بھی کر رکھا ہے۔ گھیرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں بہت سارے لوگ ہوں تو چاروں طرف مثلا آپ خاردار تار لگا لیں، خاردار تار لگی ہوئی ہو، یا کوئی بھی آپ نے بارڈر بنایا ہوا ہے، تو اس گراؤنڈ کے اندر جو لوگ ہیں تو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں میں نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، اس گراؤنڈ کے اندر جو لوگ ہیں ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے ان میں سے ایک ایک کو گن بھی لیا ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں گھیرا تو لیا لیکن پتہ نہیں ہے کتنے لوگ ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے مجرم کو گھیر بھی لیا اور گن بھی لیا، پتہ بھی چل گیا کہ کتنے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے لیے پکڑنا، ان کا مقابلہ کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان کو گن بھی رکھا ہے اور ان کو میں نے گھیر بھی رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ رش میں کہیں نکل جائیں گے مجھے پتہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے
عن قریب ان کے لیے رحمان محبت کو پیدا فرما دیں گے۔ دو مطلب اس کے بیان کیے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت کو پیدا فرما کر انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جو نیکیاں اختیار کرتا ہے، نیک بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔